أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم صدق الله العظيم۔ آج کی آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ بیان فرماتے ہیں کہ کیا ان لوگوں کا گمان یہ ہے کہ اللہ جل شانہ ان کے دلوں کے اندر کی جو دشمنی ہے اللہ کے رسول کے ساتھ، جس دشمنی کو، عداوت کو، کینہ کو دل میں چھپا کے رکھے ہوئے، کیا یہ اللہ ظاہر نہیں کریں گے؟ اللہ کھول کے رکھیں گے لوگوں کے سامنے، یہ چھپا نہیں سکتے اللہ پاک سے۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، آیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، ان لن یخرج اللہ اضغانہم، کہ اللہ پاک ان کی کینہ کو ظاہر نہیں کریں گے، نکالیں گے نہیں، کھول کے لوگوں کے سامنے لائیں گے نہیں؟ ضرور بھی ضرور لائیں گے۔ ان منافقین کے بارے میں اللہ جل شانہ اپنے پیغمبر کو سمجھائیں گے، بتائیں گے، وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے نبی، اگر ہم چاہ لیتے ہم آپ کو یہ لوگ دکھا دیتے اور آپ ان کو نشانیوں سے پہچان لیتے۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور آپ ان کو پہچان لیں گے ان کے طرز گفتگو سے، ان کی باتوں کے اندر ایسی بات ظاہر ہو جائے گی آپ کے سامنے کھل کے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ منافق ہے، یہ آپ کے ساتھ دل میں دشمنی اور عداوت رکھتے ہیں، اگرچہ ظاہر کے اعتبار سے کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ واللہ یعلم اعمالکم، اور اللہ جل شانہ تمہارے اعمال کو خوب جانتے ہیں۔ اس لیے کبھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ فلاں فلاں شخص منافق ہے، اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رازدار حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس یہ نام محفوظ تھے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ فرمانے لگے حذیفہ میں یہ نہیں پوچھتا کہ کون کون ہے، مجھے اتنا بتا کہیں میرا نام تو ان میں نہیں ہے۔ میں نے باوجود یہ کہ اس درجے نیک انسان کہ اللہ کے رسول نے خود فرمایا گا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن خوف اس درجے کے اوپر طاری، ہم دو چار نمازیں پڑھ لے پھر ایسے مطمئن ہو جاتے کہ بس ہم جنتی ہیں۔ اسی الایمان و بین الخوف والرجا، ایمان خوف اور امید دونوں کے درمیان ایک کیفیت کا نام ہے۔ ایک طرف بندہ ڈرے پتہ نہیں میرے یہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہوگا نہیں، اللہ قبول نہ کر تو میں کیا کر سکتا ہوں، اور دوسری طرف امید بھی ہو کہ جس اللہ نے ان اعمال کی توفیق دی انشاءاللہ وہی اللہ ان اعمال کو قبول فرما دے۔ بہرحال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے فرماتے ہیں ہم آپ کو ظاہری طور پر نشانی بھی دیتے اور آپ پہچان لیتے، لیکن ان کے طرز گفتگو اور کلام سے کبھی کبھار خود آپ کو واضح ہو جائے کہ یہ منافق لوگ ہیں، اور اللہ نے اپنے رسول کو دکھا بھی دیا۔ جیسا کہ غزوہ احد کا موقع آیا تو احد کے موقع پر یہ لوگ بے وفائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے راستے سے چلے گئے واپس، تبوک کا موقع آیا واپس، ایسے ہی غزوہ بنی المصطلق کا موقع آیا انہوں نے بے وفائی کا مظاہرہ کیا۔ مختلف قسم کے مختلف مواقع پر بہانے بناتے ہوئے، اور جی ہمارے گھر خالی پڑے ہوئے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر کوئی ہے نہیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے۔ اب خواہ مخواہ ان لوگوں کے اندر کی جو منصوبہ سازی ہوتی تھی وہ اسلام کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے، اور یہ کسی طریقے سے مسلمان کو، اسلام کو ناکام بنانے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ، ہم تمہیں ضرور بے ضرور آزمائیں گے، اور آزمانا کس بنیاد پر ہیں؟ ہم ظاہر کریں گے دنیا والوں کے سامنے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ مخلص مسلمان مومن ہے اور یہ منافق ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے مواقع لا دیے، غزوات کی صورت میں مواقع آ گئی،
اللہ جل شانہ نے ظاہر کر کے دکھا دیا کہ میرے نبی آپ کے ساتھ مخلص مسلمان چلنے والے، آپ کے لیے مر مٹنے والے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کرنے والے یہ لوگ تھے، اور یہ جو بہانے بنا کے پیچھے بھاگنے والے ہیں منہ موڑ کے، تو یہ منافقین لوگ ہیں، اور اللہ جل شانہ آزمائش کریں گے۔ ایمان والوں پر خواہ آزمائش آتی ہے۔ احسب الناس ان یقولوا ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا ایمان والے یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ بات کہہ کر ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، اور کیا ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ اللہ آزمائیں گے، اور کس چیز کے ساتھ آزمائیں گے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ آزمائیں گے۔ کبھی دشمن کا خوف مسلط ہو جائے گا، اب میدان سے بھاگنے والے ہیں یا میدان میں ڈٹ کے مقابلہ کرنے والے ہیں؟ کبھی فقر و فاقے آئیں گے، معاشرے کے اندر بعض اوقات زندگی کے ضروریات وہ ناپید ہو جائیں گی اور ملیں گے نہیں، اور کبھی ضروریات ہیں لیکن ان تک رسائی مشکل ہو جائے گی، مہنگائی اتنی بڑھ جائے گی۔ تو آیا مسلمان ان حالات کے اندر صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ایمان پر مضبوط کھڑا رہتا ہے، یا اپنے ایمان کا سودا کر کے کھو بیٹھتا ہے سب کچھ؟ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کی کمی کے ساتھ، کبھی اچانک کاروبار میں نقصان ہو گیا، آمد 1,00,000 روپیہ اور وہ 50 تک آ گیا، اور 50,000 سے 30,000 آ گیا، وَالْأَنفُسِ، اور کبھی جانوں میں کمی کے ذریعے سے، کبھی اللہ جل شانہ باپ لے لیتے ہیں، کبھی والدہ لے لیتے ہیں، کبھی بھائی لیتے ہیں، کبھی بچہ لے لیتے ہیں۔ اللہ بندے کو آزماتے ہیں کہ یہ میری رضا کے واسطے میرے فیصلے پر صبر کا مظاہرہ کرتا ہے یا واویلا و فریاد کرتا رہتا ہے۔ اسے مسلمان پر جب آزمائش آتی ہے اور یہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ آدم کی اولاد، اگر تو کسی مصیبت اور تکلیف کے موقع پہ اول وہلت میں صبر کا مظاہرہ کرے گا، میرے پاس تیرے لیے جنت سے کم کوئی بدلہ نہیں۔ اسے مسلمان کے لیے تو اگر نعمت ہے پھر بھی باعث خیر ہے، خوشی ہے پھر بھی باعث خیر ہے، اور اگر تکلیف اور مصیبت اور پریشانی آئی اور یہ صبر کا مظاہرہ کرے پھر بھی باعث خیر ہے۔ دونوں صورتوں میں آزمائش ہے۔ اللہ نعمت دے کر بھی آزماتے ہیں کہ یہ شکر کا مظاہرہ کرتا ہے، شکر بجا لاتا ہے۔ اللہ اولاد سے نوازتے، کاروبار سے نوازتے ہیں، اللہ جل شانہ حکومت اور صدارت اور سلطنت سے نوازتے رہتے ہیں۔ کیا یہ با اختیار بن کر، با اثر بن کر معاشرے کے اندر اللہ کے دین کو قائم کرنا چاہتا ہے اپنی ذات میں، اپنے معاشرے میں، اور یا یہ من چاہے زندگی کو ترجیح دیتا ہے؟ اور کبھی اللہ جل شانہ یہ چیزیں چھین لیتے ہیں، پھر بھی اللہ جل آزماتے ہیں کہ یہ کس درجے صبر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تو جس نے نعمت حاصل کر کے شکر کا مظاہرہ کیا یہ بھی کامیاب، اور جس پر مصیبت آئی اس نے صبر کا مظاہرہ کیا پھر بھی کامیاب۔ اگر کسی کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا، اس سے ناشکری کا مظاہرہ کیا، یہ بھی تباہی و بربادی ہے، اور اگر کوئی بندہ آزمائش اور مصیبت اور پریشانی کی گھڑی میں مایوسی کا شکار ہو کر بے صبری کا مظاہرہ کر گیا تو یہ بھی تباہی و بربادی ہے۔ اللہ ہمیں دونوں سے محفوظ رکھیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے، حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہیں سے میدان میں نکل کر اپنی صلاحیتوں کو پیش کرنے والا کون ہے اور رکنے والا کون ہے، پیچھے ہٹنے والا کون ہے۔
وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم تمہاری خبروں کو آزمائیں گے۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى، یقیناً جو لوگ کفر کا شیوہ اپنا چکے اور اللہ کے راستے سے روکے رکھا، وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى، ہدایت ان کے پاس آ کر کھل کر واضح ہو جانے کے بعد بھی یہ لوگ اللہ کے رسول کی مخالفت میں لگے رہے، لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، یہ لوگ اللہ کا ذرہ برابر بھی نقصان نہیں کر سکتے۔ جو لوگ پیغمبر کے مشن کے خلاف، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف چوری چپکے جتنے بھی منصوبہ سازی کرتے رہتے ہیں، اپنی اسکیمیں چلاتے رہتے ہیں، اللہ جل شانہ ان کی تدبیریں انہی پر لوٹا دیں گے، یہ اسلام کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ اور اللہ نے دکھا دیا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تنہا ہیں اور تھوڑے سے لوگ ہیں، اور لوگ سارے مل کے ہر قبیلے سے ایک ایک فرد لے کر اور حضور کے گھر کا محاصرہ کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے جمع ہو چکے ہیں، لیکن اللہ نے ان کے سامنے سے حضور کو اٹھا کے وہاں سے نکالا، کسی نے دیکھا تک نہیں۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، ایک مٹی اٹھا کے اور مٹی جو ہے وہ لوگوں پہ پھینک دی، ان کو نظر ہی نہیں آیا، اور جب دھاوا بول لیا گھر کے اندر داخل ہو گئے، دیکھا علی رضی اللہ تعالیٰ سب پر آرام فرمائے، اور پھر غار کے پاس سے پہنچ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اللہ نے مکڑی کو بھیج کے اس سے کام لیا اور اس نے جالا بنایا، اور اس سے انہوں نے دھوکہ کھایا اور واپس ہو گئے۔ اور جو بندہ پیچھے چل کے سواری پہ سوار ہو کے اور تیز جا کے ان تک پہنچ کے، ہاں جی، انہوں نے آپ کی سر کی قیمت لگا کے بندہ بیچ دیا، اللہ نے اس کے سواری کو زمین کے اندر دھنسا دیا، اور ایک مرتبہ، دو مرتبہ اور تین مرتبہ پھر اس نے معافی مانگی، واپس ہو گیا، اور کہنے لگا لوگوں کو کہ جی میں دیکھ چکا ہوں اس راستے سے کوئی نہیں گزرا ہوا ہے۔ اس لیے مسلمان کبھی مایوسی کا شکار نہ ہو، دنیا والوں کی ٹیکنالوجی اور دنیا والوں کی اسکیموں سے کبھی پریشان نہ ہو، کیونکہ اللہ کے مقابلے میں یہ سب کچھ صفر ہے۔ جب اللہ جل شان کی مدد اور نصرت ساتھ ہو جائیں، لَن يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا، یہ اللہ کا ذرہ برابر نقصان نہیں کر سکتے، ان کی اسکیمیں اللہ انہی پر لوٹائیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ مسلمان بھی اپنے آپ کو اللہ کے لیے پیش کر دے۔ آج ہمارے پاس نماز کے لیے بھی وقت نہیں ہے، ایک فرض نماز کے لیے ہم تیار نہیں ہے، اور دعوے ہم یہ کر رہے ہیں۔ اب ہم دعائیں تو مانگ رہے ہیں، اللہ مسلمانوں کی مدد نصرت نصیب فرما دے، مسلمانوں کو ثابت قدمی نصیب فرما دے، اور ان کافروں کو تباہ برباد کر دے، ان یہود و نصارہ کو مسلمانوں کا بیجا خون بہا رہا ہے، لیکن مسلمان اپنے کردار سے کیا ثابت کر رہا ہے، دنیا والوں کو کیا کہہ رہا ہے، ہمارے بازار کا ماحول کیا ہے، ہمارے گھر کا ماحول کیا ہے، ہماری انفرادی زندگی کیسے گزر رہی ہے، ہماری راتیں کیسے گزر رہی ہے، ہمارا دن کیسا گزر رہا ہے۔ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں یہ جتنے بھی چوری چپکے زائد کے کلمہ پڑھنے والے اور دل میں مسلمان کے ساتھ بغض رکھنے والے، اللہ کے رسول کے ساتھ دشمنی رکھنے والے، اسلام مخالف اسکیمیں چلانے والے، یہ ظاہر کی دنیا میں جتنے بھی نیک اعمال کر رہے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں حضور کی مخالفت پڑی ہوئی ہے، اس وجہ سے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اللہ ان کے سارے اعمال ضائع کریں گے۔ اس سے کل بھی میں نے آپ کو بتا دیا، دنیا کے اندر بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کے سارے نیک اعمال ضائع کیے جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، بندہ کسی کے ساتھ احسان کر لیتا ہے، پھر احسان جتلاتا ہے اس کے اوپر، صدقہ خیرات دیتا ہے کسی غریب فقیر مسکین کو، پھر اس پر جتلاتا رہتا ہے، تو احسان جتلانے کی وجہ سے اللہ انسان کے اعمال کو ضائع کر لیتے ہیں۔ قرآن میں ایک موقع پہ اللہ جل فرماتے ہیں جو حضور کے سامنے
اونچی آواز سے بات کرنے والے ہیں اور کھل کے بات کرنے والے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا اللہ ان کے سارے نیک اعمال ضائع کریں گے۔ جیسے حضور کی زندگی میں بھی یہی آداب تھے، اور صحابہ تو صحابہ، ایک صحابی کی آواز قدرتی طور پر اونچی تھی۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اس نے اپنے آپ کو گھر کے اندر باندھ کے رکھا، اور حضور نے پوچھا بھئی کئی دن ہو گئے بندہ نظر نہیں آ رہا ہے، وہ فلاں کا پوچھ رہے کیا حال ہے؟ ایک صاحب جا کے اس کے گھر میں معلومات کر رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں میری تو قدرتی طور پر آواز اونچی، میں اللہ کے رسول کے سامنے کوئی بات کروں میرے سارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلائیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو کچھ اعمال ایسے ہیں، ان میں سے ایک یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی ہوگی، بغض اور حسد اور کینہ ہوگا، باوجود یہ کہ وہ کلمہ پڑھنے والا ہوگا، اللہ اس کے سارے نیک اعمال ضائع کرتے ہیں۔ اس طرح حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گھر میں کتا پالتا ہے بغیر کسی ضرورت کے، چوکیداری کی ضرورت، اپنی حفاظت، اپنے مویشیوں کی حفاظت، کھیتی کی حفاظت یا شکار کے لیے، اس کے علاوہ بغیر ضرورت کے جو گھر میں کتا پالتا ہے، روزانہ اس کے نیک مقبول اعمال میں سے ایک قیرات اعمال ضائع کیے جاتے ہیں، اور علماء ایک قیرات کا بتاتے ہیں کہ ایک احد پہاڑ کے برابر۔ اب کتنا پاگل ہوتا ہے، ہم دنیا میں دیکھتے ایک بندہ ہے اور وہ آٹے کی بوری لے کے گھر لاتا ہے، اور اس کے اندر کوئی سوراخ کے نیچے سے اس کا سارا آٹا نکل رہا ہے، اور راستے میں سارے لوگ اس کو آواز، او بھائی آپ سارا آٹا ضائع کر رہے کیا کرو؟ اوکے جی چھوڑے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک طرف سے اعمال پہ اعمال، اور دوسری طرف سے ایسے گناہ کرتے ہیں جس کو ایسے سارے نیک اعمال کو ضائع کر رہے ہیں۔ بچہ کیا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ اس لیے حسد یہ بھی انسان کے گناہ نیکیوں کو کھا جانے والی چیز، کہ بندہ کسی کو اچھی حالت میں دیکھے اور برداشت نہ کر سکے کہ اس کے پاس یہ چیز، یہ نعمت کیوں ہے، یہ تو اس لائق نہیں ہے، حالانکہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے پاس آ جائے، لیکن دوسرے کو برداشت نہیں کرتا، یہ سفید کپڑا کیوں پہنتا ہے، اس کے پاس یہ گاڑی کیوں ہے، یہ اعلیٰ گھر کے اندر کیوں رہتا ہے، یہ اعلیٰ جاب کیوں کرتا ہے، اور یہ کاروبار اس کا کیوں چلتا ہے، برداشت نہیں، دل میں جل رہا ہے۔ اور حضور نے فرمایا یہ چیز، یہ حسد انسان کے نیک اعمال کو یوں کھا جاتے کہ جس طرح کسی خوش لکڑی کو آگ لگا دی جائے۔ اس سے ہم کوشش کریں ہمیں اپنے اعمال کی حفاظت کریں، ہمارے اعمال ضائع نہ ہو جائے۔ پہلے عمل کرنا مشکل ہوتا ہے، بندہ جب عمل کر لے اس عمل کو اللہ کے ہاں محفوظ کرنا، یہ انسان کا کمال ہے۔ اس لیے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اللہ فرماتے جو نیکی کر کے لے آیا ہمارے پاس اور پھر اس کو اللہ کے ہاں محفوظ رکھنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ما قبل کفار منافقین کو خطاب کیا گیا، اب ایمان والوں کو بتایا جا رہا ہے اے ایمان والو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تمہاری زندگی کا اصل مشن کیا ہونا چاہیے؟ تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اطاعت ہی بنیاد ہے تمہاری زندگی میں، کبھی اللہ اس کے رسول کی مخالفت نہ کرو، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اللہ اس کے رسول کی مخالفت کی بنیاد پہ کبھی اپنے نیک اعمال کو ضائع نہ کرو۔ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ، آیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر نفاق کی بیماری ہے کہ اللہ جل شانہ ہرگز ظاہر نہیں کریں گے ان کی دلی عداوت کو، اللہ جل شانہ ہرگز نہیں کھولیں گے ان کے کینہ کو۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، اگر ہم چاہ لیتے تو آپ کو ہم یہ لوگ دکھا لیتے، فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، تو آپ ان کو ان کی نشانیوں کے ساتھ پہچان لیتے، وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور آپ ضرور بھی ضرور ان کو پہچانیں گے ان کے طرز گفتگو سے۔
واللہ یعلم اعمالکم، اور اللہ جل شان تمہارے اعمال کو خوب جانتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، اور ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم ظاہر کر لیں ان لوگوں کو جو تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں، کوشش کرنے والے ہیں، والصابرین اور رکنے والے ہیں، وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ اور ہم آزمائیں گے تمہاری خبروں کو۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، یقیناً جو لوگ کفر کا شیوا اپنا چکے اور اللہ کے راستے سے روک چکے، وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى، اور مخالفت کر چکے پیغمبر کے ساتھ بعد اس کے کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو چکی، لن يضروا اللہ شیئا، یہ ہرگز اللہ جل شانہ کا ذرہ برابر نقصان نہیں کر سکتے۔ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اور اللہ ان کے تمام نیک اعمال کو ضائع کریں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے نیک اعمال کو ضائع نہ کر لو۔ صدق اللہ۔